یہ پیکتا کا اردو کا ماڈل ہے، اس کی بھی ایم سی کیوز کرتے ہیں، یعنی کہ نا جو تفصیل سے، تاکہ اس کے ساتھ ملتے جلتے کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی بچہ کر لے۔ اب اس کا پہلا نمبر یعنی کہ 40 نمبر کے ایم سی کیوز ہے، تو پہلا سوال فی جائیہ کی درست استعمال والا جملہ، یعنی کہ یہ حیرانگی اور یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ان کو بندہ دیکھ کے حیران جو اللہ کی تعریف بھی کرے، تو یہ اے والا ٹھیک ہے، سبحان اللہ کیا خوب نظارہ ہے۔ نمبر 2، امن و امان والے معاشرے کے لیے ضرب المثل مشہور ہے، یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ خوش ڈیش باغ، تو یہ خوش نما باغ یعنی کہ ڈی والا۔ سوال نمبر 4، سورج مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں، اس جملے میں لفظ طرف کی درست جمع الجمع، یعنی کہ واحد جمع جو ہوتی ہے نا، طرف کی جمع اطراف ہوتی ہے، تو یہ پہلا ٹھیک ہے، قلعہ کے اطراف۔ 5، ہاتھ سے جاتے ہوئے مال سے جو کچھ مل جائے اسے غنیمت، یہ بھی ضرب المثل کون سی ہے؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سے، سی والا۔ 6، اکرم محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کا ذہین ترین طالب علم ہے، یہ سی صفت کل، یعنی کہ جو سپرلیٹو ڈگری جیسے انگلش میں کہنے نا سب سے اچھی بات، تو یہ اس کی سب سے اچھی بات ہے۔ آگے 7 جو ہے درست الف بے کی ترتیب، تو یہ جو الف یعنی کہ جو پہلا لفظ ہے اس کے بعد دوسرا لفظ، یعنی کہ ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہے نا مثلا یہ جو پہلا ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جنگل کے جو ان کے بعد نون آگے آگے جن کے بعد گاف آگے، تو اس طرح غلطی ہے، لیکن یہ صرف ٹھیک جو ہے آخری ڈی والا ہے، داغ دنیا دہائی۔ سوال نمبر 8، فاطمہ ایک ذہین طالبہ ہے، وہ ہر روز اسکول جاتی ہے، اس کی 3 سہیلیاں، وہ تینوں بھی محنتی طالبات ہیں، ان چاروں میں فاعل اور فعل کے استعمال والا جملہ، تو یہ جو بی والا ہے نا وہ ہر روز اسکول جاتی ہے، وہ جو ہے فاعل ہے اور جانا جو ہے وہ فعل ہے، دونوں آگے۔ سوال نمبر 9، متضاد الفاظ کے لحاظ سے درست یعنی کہ الٹ، تو یہ پہلا اے والا سہل اور دشوار، الٹ بھی آ گیا۔ 10واں، ضمائر کی تذکیر و تنزیہ، یعنی کہ مذکر مؤنث کے لحاظ سے کون سا جملہ ٹھیک ہے؟ یہ میرے دوست کا محل بڑی تھی، یہ غلط ہو گیا، بڑا تھا ہونا تھا۔ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، لیا ہے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ آگے ہم تمہارے گھر گیا تھا، یہ تو ہم تمہارے گھر گئے تھے ہونا تھا، ڈی والا ٹھیک ہے، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ 11 یعنی کہ سوال نمبر 11، جو ایک شہر جنگل میں سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک شیرنی، ایک مرغا اور کبوتر کبوتری کا جوڑا دیکھا، اس میں تذکیر یعنی کہ مذکر مؤنث جو ہے نا، یعنی کہ یہ تو سارے مذکر والے ہیں، یہ سارے مؤنث والے، تو یہ جو ہے نا سی والا کبوتر مرغا شاعر، یعنی کہ تینوں مذکر اس میں یوز ہوئے۔ 12واں، محمد مغم بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ ضرب المثل ہے۔ 13واں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، اس میں تلمیح کیا ہے؟ آتش نمرود، سی والا۔ الفاظ کی تکرار کے حوالے سے درست جملہ، یہ دیکھو سب میں نا ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ کا مہینہ بھی مہینہ ہوتا ہے، مہینہ میں بھی مہینہ، تو یہ صرف بی میں مہینے والا لفظ نہیں ہے، تو اس لیے بی والا ٹھیک ہے۔ باغ کے درست تلازمات، یہ نا متلازم جو ہے، متلازم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے، یعنی کہ مثلا باغ میں پرندے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، تتلیاں، درخت، پھول، اگر یہ بی والا ہوتا نا تو ہاسپیٹل آتا، اس طرح جنگل آتا تو سی والا، اور یہ سٹیشنری والی دکان ہے تو پھر کاپی، تو اس میں پہلا اے والا ٹھیک ہے۔ 16واں، عام بول چالے والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ، تو اس میں درست جملہ جو ہے بچے حیرانگی سے ریچھ کا تماشا، یہ نہیں ٹھیک کیونکہ اس میں تو بچے شوق سے بھی ریچھ کا تماشا، لیکن اس میں سب سے ٹھیک جو ہے سی والا، املا کی درستی اچھی تحریر کے لیے لازم ہے۔ 17 جو ہے پھل خریدے گئے، اس جملے کا معروف میں درست جملہ، یہ بی والا، ہم نے پھل خریدے، بی والا جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ 18 جو ہے کام کام اور بس کام، یہ کیا ہے؟ کہاوت ہے، کہانی، قول یا مضمون، تو یہ قول جو ہے قائد اعظم کا قول ہے۔ 19 فعل متعدی کے لحاظ سے درست استعمال والا جملہ، یہ عابد نے تصویر بنائی، بی والا ٹھیک ہے۔ آگے متشابہ الفاظ کے استعمال سے والا جملہ، یہ بھی بی والا ٹھیک ہے، یعنی کہ جو امیر ہوگا اس کی یعنی کہ اس کی رہن سہن، یہ عمارتیں وغیرہ بڑی ہوں گی۔
جو ہے سوال مستطیل کا درست لفظ، تو یہ اے والا ہی ٹھیک ہے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، تے کے اوپر زبر اور توے کے نیچے زیر، باقی غلط ہے۔ مرکب جملے جس میں دو جملے ہوں، یعنی کہ یہ سی والا مجھے بخار تھا یہ ایک جملہ ہے، اور دوسرا مگر میں فٹ بال کھیلنے، تو دو جملے میں مرکب بن جائے گا۔ خریدنا فعل سے بننے والا درست فاعل خریدار، یہ سی والا۔ اسم ظرف زمان یعنی کہ اس میں وقت ہو، تو یہ دیکھو صرف اے میں ہے، صبح 4 بجے اٹھا۔ آگے 25 ہر سال سیلاب کی وجہ سے کافی سیلاب ہونے والے نقصان سے بچاؤ کس سے ممکن ہے؟ سی والا ڈیم اور بیراج بنا کر۔ 26 درمان کہ ہم کافی ہے، یعنی کہ الف نون آخر پر آئے نا، تو وہ باقیوں میں دیکھو بی میں تو زمین آئے، الف آ ہی نہیں رہا، سی میں من، دوسرے میں اس طرح ڈی میں بھی، تو پہلا اے والا عرفان ارمان ایمان سمان، یہ ٹھیک ہے۔ 27 آپ کے ایک ہم جماعت کے گھریلو حالات خراب ہے، آپ اس کے ساتھ رویہ ہوگا کون سا؟ اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ آگے اس تارا کے دو درست استعمال والا جملہ، تو یہ جو بچہ پھول جیسا نا، یہ تشبیہ ہے، استعارہ نہیں ہے۔ اس طرح شیر کی طرح بہادر کی طرح آ جائے تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی تشبیہ ہوتی۔ یہ جو ہے نا سی ماں نے کہا میرا چاند ہے، یہ استعارہ ادار یعنی کہ۔ سوال نمبر 29 لفظ افراد، افراد کا میں نے ہوتا بہت زیادہ کثرت، تو یہ جو بی والا جو پاکستان میں عاموں کی افراد ہے یعنی کہ کثرت ہے۔ 30 آپ نے اپنے دوست سے گھڑی اداری جو کہ خراب ہو گئی، آپ اس سے کس قسم کا رویہ ہم نے لکھنا ہے؟ تو معذرت والے، یعنی کہ ہم نے لی تھی تو وہ خرابی ہے، اب خراب ہوئی ہے تو اس لیے اسے معذرت کرنی ہو۔ نیکسٹ یہ جو عبارت ہے نا یہاں سے 31 سے 35 تک، یعنی کہ 31 سے 35 تک، تو یہ زیادہ تر تو کارآمد لوگوں کے ہیں کہ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے ہی در حقیقت انسانیت کے منصب پر فیض ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس پیرے کو غور سے پڑھنے پھر آپ کو جواب خود بخود ہی سمجھ آتے جائیں گے۔ اب 31 جو انسانیت کی خدمت کرنے والی شخصیات میں کئی اقدار موجود ہوتی ہیں سوائے، یعنی کہ باقی ساری ان میں موجود ہیں لیکن یہ خود غرضی نہیں ہوتی، تو اے والا ٹھیک ہے۔ لفظ کارآمد، کارآمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 32 کا جو کارآمد ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفید، جو دوسروں کے کام ہے۔ نمبر 33 عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بی والا بہترین انسان وہ ہے جو آسانیاں تقسیم کرے۔ 34 در حقیقت انسانیت کے عہدے پر مقرر ہیں، درد مند یعنی کہ جو دوسروں کے درد رکھتے ہیں۔ 35 بچوں کو معاشرے کا کارآمد رکن بنایا جا سکتا ہے تعلیم سے، یعنی کہ وہ پڑھ لکھ جائیں۔ تو پھر آگے درج نظم کو غور سے پڑھو، یہ نظم ہے اور اس میں یعنی کہ نا یہ بھی اسی طرح نظم کیا ہے، تھوڑی سی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اٹھو قدم قدم سے ملاتے چلے چلو، سب مل کے ایک راہ بناتے چلے چلو، منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، ہر مرحلے کو سہل بناتے چلے چلو، یعنی کہ سہل میں نہ آسان۔ اسی طرح یعنی کہ نا وہ امید دلا رہا ہے سارے شعروں میں، مثلا یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، جو ہر عمل کے اپنے دکھاتے چلے چلو۔ اسی طرح اب ہم اس کا کرتے ہیں آگے 36 نمبر، مثلا نظم میں لفظ سہل، سہل کا مطلب آسان ہوتا ہے، تو اے والا ٹھیک ہے۔ اب 37 نظم میں پت جڑ کی رت میں پھول کھلانا یعنی کہ امید دلانا، تو یہ بی والا جو مشکل حالات میں بھی اچھائی اور کام انجام دینا۔ 38 شاعر نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی مدد اور محبت کرنا۔ 39 نظم میں سب سے زیادہ اجاگر کیا کی گئی ہے؟ حوصلہ اور امید، بی والا۔ نظم کے شاعر سعادت نذیر، یہ دیکھو ادھر نہیں آئے گا لیکن یہ بک سے تمام بچوں نے جتنی نظمیں ان کے شاعروں کے نام یاد کر لینے۔